رحم اللہ عنکر الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ صلوات بر محمد وعلى محمد۔ حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جس کی طرف سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، ان کے اقربا اور ان کے رشتہ دار، ان کے جملہ مومنین مومنات کو روح کے ساتھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے صاحب کرامت، صاحب عزت، صاحب فضیلت رکھنے والا وہ انسان ہے کہ جو تقوی اختیار کرے۔ اب عزیزان گرامی، اب یہ آیت کا نازل ہونا تھا تو بہت سارے سوالات پیدا کر دیے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بعنوان تقوی کیا ہے۔ اللہ نے نماز کے ہوتے ہوئے بھی تقوی کیوں کہا، روزہ کے ہوتے ہوئے بھی تقوی کیوں کہا؟ یعنی اتنی عبادتیں نازل کر لینے کے بعد کہا تقوی اختیار کرو، آخر ماجرا کیا ہے؟ عزیزان گرامی، تقوی کے اسلوب کو سمجھایا جائے کہ تقوی دراصل معنی کیا رکھتا ہے۔ تقوی کے بہت سارے معنی کیے گئے، جس طریقے سے پرہیزگار، ڈرو، خوفزدہ رہو۔ اب یہ تو بہت پرانی تفسیر، بہت پرانی معنی کر دیے گئے۔ اب شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو کہ کہتے ہیں کہ جب معانی، جب ترجمے 20 سال سے زیادہ ہو جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس زمانے میں دور حاضر میں وہ ترجمے لاحق کیے جائیں۔ ہر دور میں ہر 20 سال کے بعد قرآن کی
الگ تصویر کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب زندگی انسان کا دور گزرتا ہے، نسل در نسل تبدیل ہوتی ہے، قبیلہ در قبیلہ تبدیل ہوتے ہیں، تو بعنوان یہ تبدیلی تو جس طریقے سے ہر گاؤں، ہر شہر، ہر قریہ، ہر قبیلہ جس طریقے سے تبدیل ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے بولنے کا بھی، چالنے کا بھی طور طریقہ، سمجھنے کا بھی طریقہ بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر 20 سال میں ہر قرآن کی ایک ایک آیات کو، ایک ایک جملات کے اوپر غور و نظر کر کے اس کی پھر سے تفسیر کیا جائے۔ اب جو تفسیر اس کی گئی ہے تقوی کی تفسیر کیا کی گئی ہے کہ حفاظت کرو۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں حفاظت کرو؟ اصل یہ جو لفظ عربی لفظ ہے، ایک جو شاخ معنی اگر سمجھ لیا جائے کہ پرہیز کرو، ڈرو، پرہیزگار اپناؤ، تو جس طریقے سے ایک پیڑ ہوتا ہے، اس پیڑ میں ڈالی ہوتی ہے، شاخیں ہوتی ہے، پتے ہوتے ہیں، تو جو پیڑ کے جو ڈالی پتے ہیں تو اس کو مان لیا جاتا ہے کہ ڈرنا، لیکن پورے پیڑ کے وجود کو جو معنی اسلوب لیا گیا ہے اس کا نام ہے حفاظت کرنا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حفاظت کیوں؟ نماز کی، روزے کی، ان تمام عبادتوں کے باوجود پھر کیوں کہا کہ حفاظت کرو؟ یعنی اتقوا اللہ، یعنی کہ حفاظت اختیار کرو، اپنے وجود کو حفاظت دو۔ یعنی اللہ نے اگر نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا تو کہا نماز تو پڑھو لیکن اس کی حفاظت کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حفاظت کیسے ہو؟ روزہ کا حکم دیا، روزہ رکھو، اب پھر روزے کی حفاظت کیسے ہو؟ تو عزیزان گرامی پھر اور سارے سوالات ابھر کے آتے ہیں کہ اللہ نے پھر تقوی اختیار کرنے کے لیے کیوں کہا؟ تقوی اختیار کرنے کے لیے کیوں کہا؟ اللہ نے کہا کہ بھائی دیکھیے، جس طریقے سے ایک بہت بڑا عالم ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں شہرت اختیار کر لیتا ہے، اختیار کرنے کے بعد اس کے خطرات لاحق ہوتے ہیں، اس کے اوپر گولیاں چلنے کا ڈر محسوس ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک گارڈ کو لگا دیا جاتا ہے۔ کیا گارڈ؟ تاکہ اس کی حفاظت کرے۔ یا ایک بہت بڑا ڈاکٹر، اس کی جان کا خطرہ ہے تو اس کے ساتھ گارڈ، اس کے ساتھ فوج، اس کے ساتھ سیکورٹی۔ یعنی اللہ نے کہا کہ جب تم نماز اختیار کرو گے تو قرب الہی اختیار پا جاؤ گے، جب روزہ رکھو گے تو قرب الہی تک پہنچو گے، یعنی اللہ کی نزدیکیاں بڑھے گی۔ جب حج انجام دو گے تو اللہ سے نزدیکیاں بڑھیں گی، جب امر بالمعروف نہی از منکر انجام دو گے اللہ سے نزدیکیاں بڑھیں گی، جب جہاد کرو گے تو اللہ سے نزدیکیاں بڑھیں گی۔ تو عزیزان گرامی اسی طریقے سے جب تم ان تمام امور کو، ان تمام عبادت کو انجام لے دو گے تو پھر اس کے بعد ایک خصوصیت تمہارے ساتھ لاحق ہو جائے گی، ایک مقام حاصل کر لو گے، تو پھر تمہارے ساتھ اللہ کا کھلا ہوا دشمن جو تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ تقوی اختیار کرو، وگرنہ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج بغیر تقوی کے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب سمجھ میں آئی اس کا فنڈامنٹل کیوں کہا تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہاری نماز حفاظت میں رہے، تمہاری روزہ حفاظت میں رہے۔ تو اب عزیزان گرامی سوال پھر پیدا ہوتا ہے، اب موضوع چھڑ گیا، نماز
کئی جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھیے سب سے پہلا اس فروع دین میں نماز ہے، اول دین و معرفت ہو، جو کیا ہے سیڑھی نماز کا دیکھیے نماز بہت مشکل کام ہے۔ اب میں اس آیت کو بیان کروں گا تو پھر آیت سے شکے جائیں گے، پھر موضوع زیادہ طویل ہو جائے۔ کہا نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن الا علی الخاشعین، لفظ خاشعین استعمال کیا، مگر یہ کہ خضوع و خشوع جو اختیار کرتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو بہت آسان چیز ہے، 10 منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ مغربین کی نماز۔ آخر پروردگارہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نماز بہت مشکل کام ہے؟ وہ پروردگارہ جو اس دنیا کو پیدا کیا، اتنا طاقتور پروردگار جو عالم شمسی، عالم قمری، عالم نظری، عالم ستارہ کا مالک، جس کے سامنے پوری دنیا خلق ہوئی ہو اور اس کا خالق پروردگار ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی دنیا پیدا کر لینے کے بعد، آسمان کو پیدا کر لینے کے بعد، زمین کو پیدا کر لینے کے بعد، کہا کہ میں نے 7 دن میں بڑے آسانی سے پیدا کر دیا۔ بھیا کن فیکون کا مالک ہے، وہ ایک جھٹکے میں پیدا کر سکتا، لیکن عقلی طور سے لوگوں کو سمجھانا تھا، اس لیے کہہ دیا 7 دنوں میں۔ لیکن عزیزان گرامی، اتنی موجودات کو، اتنی مخلوقات کو پیدا کر لینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ عزیزان گرامی، خدا کو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے کہا نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو علی الخاشعین ہیں، خضوع و خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر کام میں خالصتا للہ اپنی نیت کو اللہ کی طرف رکھتے ہیں، یعنی جب بھی کام کو انجام دیتے ہیں ان کے سامنے اللہ ہوتا ہے۔ جب روزہ رکھتے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ نے حکم دیا، جب حج کو جاتے ہیں اس بنیاد پر جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ حج کو بجا لاؤ۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، کیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، صلوات بر محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے بات جب گھوم جاتی ہے تو ادھر ادھر دماغ بہک جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا خضوع و خشوع کس چیز میں؟ نماز میں۔ جب انسان خضوع و خشوع اختیار کرے گا تو اس کے لیے آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب جیسے ہی انسان کے دل میں کھوٹ ہو، انسان کے اندر حسد ہو، نفرت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ بہت مشکل ہے، وہ چاہ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ آخر سمجھانا کیا چاہتا ہے پروردگار؟ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جب تمہارے اندر کسی کے دل میں کسی کی حسد موجود ہو، جب تمہارے دل میں کسی کی بغاوت موجود ہو، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے بیر موجود ہو، تو پروردگارہ اس وقت تمہارے دل میں نزدیکیاں پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کیا توجہ؟ اس وقت پروردگارہ نزدیکیاں پیدا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تمہارے دل کو اتنا پاک و صاف رہنا ضروری ہے، خالص رہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ خداوند عالم پاک دلوں میں اترتا ہے۔ جب تمہارا دل پاک رہے گا تو میں تمہارے دل میں اتر جاؤں گا، اور جب تمہارا دل پاک نہیں رہے گا تو تمہارے لیے چھوٹی سی نماز میرے نزدیک بہت مشکل ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ پھر عزیزان گرامی کیا ہے یہ تقوی؟ اب جلدی جلدی میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں، وقت تمام ہو جائے گا۔ ایک یہ تقوی جو ہے دراصل انسان کی حفاظت کے لیے، انسان کے وجود کی حفاظت کے لیے، فَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لاکھ نماز پڑھتے رہو، لاکھ سجدے کرتے رہو،
اکرم ہو ہی نہیں سکتے جب تم اس کی حفاظت نہ کر سکو۔ اس لیے حفاظت کی شرط یہی ہے، اکرم ہونے کی شرط یہی ہے کہ اختیار کر لو کیا؟ تقوی۔ تو بعض عزیزان گرامی بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ صلوات محمد والے محمد، بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے آخری منزل زحمت تمام کر دوں گا، تدابیریں بہت ہیں۔ انسان ایک چیز میں ممکن ہے مقام عبودیت تک پہنچ جائے، ممکن ہے انسان نماز میں مقام عبودیت تک پہنچ جائے، لیکن ممکن ہے روزہ میں مقام عبودیت تک نہ پہنچے۔ ممکن ہے انسان حج میں مقام عبودیت تک پہنچ جائے، لیکن ممکن ہے کہ وہ امر بالمعروف میں مقام عبودیت تک نہ پہنچ سکے۔ تو عزیزان گرامی شوشہ کیا؟ یہاں پہ سوال بہت سارے پیدا ہوتے ہیں۔ دین صرف اور صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین صرف روزے کا نام نہیں ہے، دین صرف حج کا نام نہیں ہے۔ یعنی دین کس چیز کا نام ہے؟ فروع دین، یعنی جڑیں دین کی 10 ہیں، اول نماز، روزہ، حج۔ یعنی انسان کیا نماز پڑھے، نماز میں مقام عبودیت تک پہنچ جائے تو اس کی نماز قبول ہے، اگر روزہ انجام دے تو روزے میں مقام عبودیت تک پہنچ جائے۔ صلوات محمد والے محمد۔ کیا عزیزان گرامی نماز انجام دے تو نماز میں مقام عبودیت تک پہنچ جائے، روزہ انجام دے تو روزے میں مقام عبودیت تک پہنچ جائے، حج انجام دے حج میں مقام عبودیت تک پہنچ جائے۔ یعنی انسان کے اندر ان فروع دین کا ملکہ اگر مقام عبودیت تک پہنچ جاتا ہے تو انسان پوری طریقے سے متقی بن جاتا ہے۔ اب اگر انسان ان فروع دین میں نماز میں مقام عبودیت تک پہنچ جائے لیکن ان تمام چیزوں میں کسی نہ کسی عنوان میں مقام عبودیت تک نہیں پہنچ سکا تو وہ متقی پوری طریقے سے نہیں ہے، یعنی وہ ناقص ہے۔ اب اس کو پوری طریقے سے متقی بننا ہے تو ہر عنوان میں، ہر امور میں مقام عبودیت تک پہنچ جائے، تب انسان متقی بن جائے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر نماز میں مقام عبودیت تک پہنچ گیا بہت افضل، روزے میں پہنچ گیا بہت افضل، لیکن کچھ انسان مثلا نماز سے ناواقفیت نہیں، روزے سے ناواقفیت نہیں، لیکن حج میں مقام عبودیت تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، خمس میں مقام عبودیت تک پہنچتے ہیں۔ یعنی یہ انسان دو چیزوں میں مقام عبودیت تک پہنچا، وہ اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگا۔ وہ انسان دو چیزوں میں مقام عبودیت تک پہنچا، وہ انسان افضل سمجھنے لگا۔ لیکن عزیزان ماجرا کیا ہے؟ افضل تب ہوگا جب تمام ارکان میں مقام عبودیت تک پہنچے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دین آیا، دین آنے کے بعد قرآن نازل ہوا، قرآن ہدایت کے لیے کا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، کا سجدے اختیار کرو، پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ اشرف ہو جاؤ گے، اکرم ہو جاؤ گے۔ تو اب جس انسان نے اشرف ہونا ہے وہ تقوی اختیار کرے۔ تو عزیزان گرامی بس ختم کر رہا ہوں بات کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہو گئے؟ مسالک بن گئے، دین میں تحریفات جاری ہو گئی، قرآن انہوں نے اپنا
عنوان بنا لیا، اہل بیت کو کسی نے عنوان، یعنی تفرقہ، فرقہ بازی رسول اللہ کے جانے کے بعد شروع ہو گئی۔ رسول ایسے نماز پڑھتے تھے، ہم ایسے نماز پڑھیں گے، صحابی ایسے نماز پڑھتے تھے، ہم ایسے نماز پڑھیں گے، یعنی سوال پیدا ہونے لگا کہ اب اتنے سارے مسلک پیدا ہو گئے ہیں تو جنتی کون ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا ایک ہی جنت میں جائے گا۔ اب اس حدیث پہ میں نہیں آؤں گا، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت سارے جھگڑے ہیں، تو عزیزان گرامی اب حدیث کو چھوڑ کر کے ہمارے لیے حدیث بھی مستند ہے، لیکن اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی شوشہ اور شک پیدا ہو جائے یا کسی نے رد کر دیا تو عزیزان ہم کو کہاں رجوع کرنا ہے؟ قرآن کی آیت میں۔ قرآن کی آیت میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی نظر سے دیکھنا ہے۔ تو عزیزان کیا کہ انسان مسلک میں بٹ گئے، وہ کہہ رہا ہے ہمارا مسلک اچھا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارا مسلک اچھا ہے، ہم افضل ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یعنی اتنے سارے مسلک بٹ گئے۔ اب سمجھ میں کیسے آئے کہ اس میں افضل کون ہے؟ کیا ہے اس میں افضل کون ہے؟ تو عزیزان گرامی اگر کوئی یہ کہے کہ میں افضل ہوں، میں افضل ہوں، اس مقام میں میں افضل ہوں، تو عزیزان گرامی وہ افضل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہا قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر تم کسی بھی مسلک میں رہو، یا سنی ہو، یا شیعہ رہو، یا دیوبندی رہو، اگر تم صاحب شرف، صاحب عزت اختیار کرنا چاہتے ہو، بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم کسی بھی جگہ رہو، کسی بھی مسلک میں رہو، مجھ سے فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے یہ فرق پڑتا ہے کہ اگر افضل بننا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو میری مقام عبودیت میں تقوی اختیار کرو، تو تم کسی بھی مقام میں رہو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ اگر تم کسی بھی مسلک میں رہو گے، کسی بھی جگہ میں رہو گے، چاہے وہ سنی میں رہو گے، چاہے شیعہ میں رہو گے، نہ نماز سے تعلق رہے گا، نہ روزہ سے تعلق رہے گا، نہ حج سے تعلق رہے گا، تو تم اکرم نہیں بن سکتے۔ یعنی کسی بھی جگہ پہ رہنا، اس شرط یہ ہے کہ تم اکرم بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ اگر کسی بھی مسلک میں رہ کر کے اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو تم جہنمی ہو، جنتی نہیں ہو سکتے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی معیار عزیزان فرقوں کو بانٹنا نہیں ہے، معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ کہیں بھی انسان رہے، مغرب رہے، مشرق رہے، اگر وہ ایمان لاتا ہے ملائکہ پر، کتاب پر، نبی پر، پھر اللہ نے، اب پھر میں آیت کبھی انشاءاللہ موقع میں درج قرآن کی سورہ بقرہ کی 78ویں آیت ہے، پورا نظام تقوی اللہ نے بیان کیا ہے۔ کہا کہ اگر یہ اختیار کرتے ہو تو کہیں پہ بھی رہو، مغرب رہو، مشرق رہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا شرط رکھا؟ یہ اختیار کرو گے تو تم کیا ہوگے؟ صاحب تقوی ہوگے۔ کیا اللہ نے یہ ساری چیزیں ایجاد تھوڑی کی ہیں؟ اللہ نے جو بتایا قرآن اور رسول اور ان کے اہل بیت سے قربت، بس یہ کافی ہے، اور دین کے امور پہ صحیح طریقے سے اپنے عمل کو انجام دیتے رہنا۔ تو عزیزان گرامی اب دلیل کیا ہے؟ 600 سال بس ختم کر رہا ہوں، 600 سال پہلے ہود اور نصارہ گزرے تھے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ کیا قرآن نازل نہیں ہوا تھا؟ کیا جھگڑا ہو رہا تھا یہود و نصارہ میں؟ کہا بھائی ہم ہود علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہم افضل ہیں، یعنی ہم سید ہیں، ہم قربت رکھتے ہیں نبی سے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کہے بھیا ہم بھی نبی عیسیٰ سے قربت رکھتے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، ہم جنتی ہیں۔ کیا ہم جنتی ہیں؟ ہود علیہ السلام یہودی کہتے تھے ہم جنتی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم جنتی ہیں، نصیری کہتے تھے ہم جنتی ہیں۔ 600 سال کے بعد سوال کیا گیا، پروردگارا اب وہ ہود یہودی اور نصارہ اور عیسائی آپ کی نظر میں کیا؟ وہ تو اپنی نظر میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم جنتی، وہ سمجھتے تھے ہم جنتی،
वो समझते थे हम जन्नती। भैया आपकी नजर में क्या अफजल है, कौन जन्नती है? क्या यहूदी जन्नती है? क्या ईसाई जन्नती है? क्या नौसैरी जन्नती है? कुरान में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, रसूल मैं आयत नाजिल करता हूं कि जो यहूद और नसारा ईसाई इस बात पर लड़ते थे कि हम जन्नती हैं, क्यों? हम नबी की नस्ल से हैं। उनसे कह दो कि वो जन्नती नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो उसके ऊपर तोहमत, वो मेरी दोनों महबूब मखलूक थी। मैं नहीं चाहता था वो जहन्नम में जाए, मैं नहीं चाहता था वो जहन्नम में जाए, लेकिन मजबूरन। क्यों? इसलिए मैंने इसको बनाया, मैंने हाथ दिए, मैंने अगले दिए, मैंने इसको वली अकदार समझा, इसलिए दुनिया में पैदा किया। वो तोहमत इसलिए लगा रहा कि मैं नबी की नस्ल से मैं अफजल। तो अज़ीज़ाने गिरामी, रसूलुल्लाह को हुक्म किया दिया परवरदिगार आलम ने, इरशाद फरमाया, नबी सुनो, मेरी नजर में वो दोनों जहन्नमी हैं, इसलिए कि मुझे तोहमत बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कि मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी मखलूक के बारे में कोई उल्टा सीधा कहे। अगर वो कहेगा कि मैं जन्नती, वो कहेगा मैं जन्नती, तो इसमें से कोई ना कोई जहन्नम में ढकेल रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। देखिए बात खत्म कर दिया। समझना क्या है, आज 1400 साल गुजर गए, वो तो 600 साल गुजरे थे। कुरान में खुदावंद आलम ने इरशाद कर दिया, हमने दोनों को अपनी बारगाह से निकाल दिया। अब अगर 1500-1400 साल के बाद अगर कोई ये झगड़ा करे कि हम अफजल हैं, अजीजान कुरान की नजर से हम अगर देखेंगे तो कुरान की नजर से हम क्या हैं, कुछ और है। अगर हम ये समझते हैं कि अगर अल्लाह से कुर्बत कोई इंसान हासिल कर लिया है तो वो अकरम है और वो अफसल है। मेयार तकवा का एक अलग पहलू यही है। सबसे मुश्किल अज़ीज़ान वुजू करना नहीं है, सबसे मुश्किल नमाज पढ़ना नहीं है, सबसे मुश्किल रोजा रखना नहीं है। परवरदिगार ये तकालीफें जो शरइया हैं, वुजू तयम्मुम, ये तकालीफ अज़ीज़ान ये तकालीफ नहीं है, ये बहुत आसान है अंजाम देना। परवरदिगार ने फिर आयत इरशाद फरमाऊंगा फिर कभी, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, कहा कि ये जो बहुत आसान है अंजाम देना, लेकिन मुश्किल क्या है, कुर्बे इलाही मुश्किल है। इसलिए हर चीज को अंजाम दो तो कुर्बे इलाही हासिल करने के लिए। बस अज़ीज़ान मैंने अपने मौजू को तमाम किया। तकवा ही सिर्फ और सिर्फ कुर्बे इलाही के लिए ही अल्लाह ने अपने बंदों के लिए भेजा, मुकर्रर किया। परवरदिगार ये मुहर्रम हराम का तसलसल जारी है, अय्याम अज़ा बिछा रहे हैं, मातमदारियाँ हो रही हैं। इसका तखल्लुस, इसका इखलास हमारे दिलों में बाकी रख। अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला जब 10 मुहर्रम आई, अली असगर शहीद हो गए। एक मंजिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब दर खैमा में अली असगर को ले जा रहे थे तो कभी 7 कदम पीछे हटते हैं, कभी 7 कदम आगे जाते हैं, कहते जाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्री। आखिर माजरा क्या है? क्या इमाम को इतनी मुश्किल पैदा हो गई? अकबर का लाशा उठा लिया, कभी आगे नहीं गए, कभी पीछे नहीं आए। अब्बास का लाशा और मोहम्मद का लाशा उठा लिया। हाँ, अज़ादारा ने मज़लूम करबला आखिर अली असगर का लाशा उठाते वक्त, खैमे में ले जाते वक्त कभी पीछे क्यों हटते हैं, कभी आगे क्यों जाते हैं? हाँ, अज़ादारा ने मज़लूम करबला रवायत ने लिखा है
کہ جب امام حسین لاش علی اصغر کو لے جا رہے تھے، در خیمے میں ایک بی بی سیدہ کھڑی تھی، امام حسین کی نگاہ رباب کے پیروں پہ پڑ رہے تھے، کبھی رباب کے پیر اوپر اٹھ رہے ہیں، کبھی نیچے اٹھ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں میں رباب کو کیا جواب دوں گا، علی اصغر تو شہید ہو گیا، عزاداران مظلوم کربلا میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب رباب کے پاس گئے علی اصغر کو لے کے، رباب نے کیا کہا، آقا اصغر کو پانی پلا لائے، اصغر تو بہت پیاسا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا ہوا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا، ایک تیر جو گلوے علی اصغر میں لگا، چلا کے کہنے لگی، اصغر تو اتنا پیاسا تھا، اتنا بڑا تیر گلو پہ کیسے لے لیا۔ عزاداران مظلوم کربلا سکینہ نے کہا، بابا میں پیاسی رہ گئی، اصغر کو پانی پلا لائے۔ عزادار سکینہ، اصغر نے اتنا پانی پی لیا ہے کبھی پانی نہیں مانگے گا، اب کا دامن ہٹا، سکینہ بابا اب میں پانی نہیں مانگوں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا علی اصغر کو میدان کربلا میں چاہا کہ دفن کر دیا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا پشت خیمہ میں دفن کر دیا جناب علی اصغر کو۔ دفن کرنے کے بعد کہا کہ رباب میری بڑی وصیت ہے، بڑی تمنا ہے کہ سب کے لاشیں اگر پامال ہو جائیں تو علی اصغر کا لاشا کبھی پامال نہ ہونے دینا، میری ایک وصیت ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا جب 11 محرم آتی ہے تو کیا دیکھا کہ نیزے والوں نے سارے لاشوں کا سر کاٹ کر نیزے پہ بلند کر دیا۔ پھر کسی نے کہا 72 شہید ہوئے تھے، اس میں سے 71 شہید ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا کسی نے کہا آقا حسین کو میں نے پشت خیمہ پہ ایک لاشا دفن کرتے ہوئے دیکھا تھا، چلو وہی لاشا ملے گا۔ عزاداروں سارے نیزے والے آتے ہیں پشت خیمہ میں، ایک ایک جگہ نیزہ گاڑتے ہیں، اور ایک مرتبہ ایک ایسا نیزہ چپ ہویا گیا، نیزے کے ساتھ ساتھ لاش علی اصغر برآمد ہوا۔ رباب کی نظر پڑتی ہے، اصغر حسین کی طرف کہتی ہے، اے آقا حسین تیری حسرت آج نوکے نیزہ پہ بلند ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا میں جلدی جلدی اپنے مصائب کو تمام کر دوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا سارا لاشا پامال کر دیا گیا۔ جب عصر شب عاشور آتی ہے، چاہا کہ امام کی زیارت کر لیا جائے۔ 2 بیبیاں عزیزان گرامی، 2 بیبیاں ایسی تھی، ایک ام رباب ایک لیلہ، کربلا کے میدان میں آتی ہے، امام حسین کے پاس آتی ہے، کہتی ہیں آقا سرتاج حسین میرے ہاتھ پس گردن بند ہیں، میرے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، میں مجبور ہوں، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں تیرے لاشے پہ سایہ کرتی۔ اے آقا میں آج قسم کھاتے ہوں کہ کبھی زندگی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا آج تپتے ہوئے ریت پر لاش حسین پڑا ہے، پیاسا مارا گیا، میں زندگی میں کبھی پانی نہ پیوں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا روایت نے لکھا ہے کہ جب زندہ شام کے دربار میں رہائی ملی، جب تبرکات آئے، رباب کے ہاتھ میں سر علی اصغر آیا، برقے کے دامن میں علی اصغر کے سر کو رکھا، کہا امثلک تنہر، اے اصغر کیا تجھ جیسے اصغر ننھے ششمائے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ ارے میں نے تو سنا تھا
کہ اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا، سجاد نے حکم دیا اے بی بی کل تیار رہنا، مدینہ جانا ہے۔ صبح ہوئے سارے بیویاں تیار ہو گئی، آواز آتی ہے ارے خاتون ام رباب، اے سجاد آپ کی اماں رباب نظر نہیں آ رہے۔ سجاد سمجھ گئے چلو چلو میں ایک راستے سے آپ لوگوں کو لے کر چلتا ہوں۔ آزاداران مظلوم کربلا روایت نے لکھا ہے کہ جیسے ہی جب جانے لگے سجاد قافلے کو لے کر، زینب سمجھ گئی کہاں جا رہے ہو؟ ارے یہ تو زندان کا سا راستہ ہے۔ ارے میں سمجھ گئی کیا وہیں پہ رباب موجود ہے؟ سجاد کہنے لگے ہاں ہاں، ارے سکینہ کو بڑی حسرت تھے مدینہ جانے کے، لگتا ہے وہیں پہ رباب سکینہ کو ودا کرنے گئی ہے۔ آزادارو رباب سکینہ کے پاس آتی ہے۔ زینب، سجاد، قافلہ رباب کے پاس آیا، کیا دیکھا؟ رباب قبر سکینہ سے لپٹ کر فریاد کر رہے تھے اے سکینہ بہت ارمان تھے، تجھے واپس مدینہ جانا تھا، ہم مدینہ جا رہے ہیں اور ساتھ میں چلتے ہیں۔ آزادارو قافلہ مدینہ پہنچتا ہے، مدینے کی جانب رخ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک جانب کربلا کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے۔ آواز آتی ہے کچھ راستے میں کربلا میں ہم نے صرف لاشیں دیکھے تھے، ہم نے زیارت نہیں کیے، قبروں کی زیارت نہیں کیے، چلتے ہیں کربلا کی زیارت کر لیا جائے، سب کو پرسہ دے دیا جائے۔ قافلہ کربلا میں آتا ہے، روایت نے لکھا 3 دن تک کربلا میں اپنے اپنے لال کو پرسہ دارے۔ ہاں آزادارو روایت نے لکھا ہے اب جیسے سید سجاد نے کہا صبح کو روانہ ہونا ہے، سب تیار ہو گئے، ایک بی بی رباب تیار نہ ہوئے، آواز رباب تم کہاں ہو؟ رباب ادھر ہے، پرسہ دے رہے ہیں، رو رہے ہیں، ارے میں کیسے مدینہ جا سکوں گی؟ ارے کوئی بیوہ جب ہوتا ہے تو اس کے پاس امانتیں ہوتی ہے، امانتوں کو دیکھ کر تسلی کرتا ہے، ہائے میرے پاس تو کوئی امانت نہیں، علی اصغر جیسی امانت تھی وہ بھی امانت نہیں، سکینہ جیسی امانت تھی میرے پاس سکینہ بھی نہیں، میں یہیں پہ رہوں گے۔ اچھا یہاں پہ تو کوئی نہیں، تم یہاں پہ کیا کرو گی رہ کر کے؟ ارے میں یہاں پہ رہوں گے، کوئی بھی آئے گا زیارت کرواؤں گے، کہوں گے یہ دیکھو میرے علی اکبر کا، یہ دیکھو میرے اصغر کا مقام، یہاں پہ اصغر کو گلے پہ تیر بھائی کا تیر چڑھا تھا، یہاں پہ عباس کا شانہ کٹا تھا، یہاں پہ زینب پہ رضا ہوئے تھے، یہاں پہ سر حسین پہ خنجر چلا تھا، میں پانے پلاؤں گے، میں زار امام حسین کی خدمت کروں گے۔ ہاں عزادارو وہاں پہ تو ابھی قبریں نہیں بنے تھے، ابھی شبیہیں نہیں بنے تھے، روزے نہیں بنے تھے۔ اماں رباب چلو مدینہ، یہاں پہ ہمارا کوئی نہیں۔ ہاں عزادارو بس ختم کر رہا ہوں، مدینہ پہنچا قافلہ، روایت نے لکھا مدینہ پہنچنے کے بعد رباب کربلا کی جانب رخ کر کے ایک تشت میں پانی رکھ کر کے کہتی جاتی تھی ارے جب تک میں زندہ رہوں گے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گے، ارے جب تک زندہ رہوں گے کبھی دھوپ میں نہ بیٹھوں گے۔ ہاں عزادارو
4 ماہ تک بعد کربلا رباب زندہ رہے. ایک وقت وہ بھی آتا ہے رباب خستہ ہو گئے. سجاد نے کہا اے زینب رباب کا بازو پکڑو, سائے میں لے کے آؤ, آرام کی ضرورت ہے. روایت نے لکھا زینب نے بایاں بازو پکڑا, سجاد نے دایاں بازو پکڑا, بلند کیا. رباب نے ہاتھ بلند کر دیے, پروردگارا میں نے آقا حسین سے وصیت کی تھی میں کبھی پانی نہیں پیوں گی ٹھنڈا, میں کبھی دھوپ میں نہیں بیٹھوں گی. پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے. آواز آئے رو پرواز کر دیا جائے. سجاد نے حکم دیا زینب زمین پہ لٹا دو, رباب زندہ نہیں رہے. ہاں آزادارو, رباب اس دنیا میں ہم سب کو چھوڑ کر دار آخرت میں چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جس نے بھی اس مجلس کو انعقاد کیا ہے ان کے اقرباء, ان کے والدین اور اس کے جملہ مومنین مومنات کو روح کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع